ज़राए शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और उनके मसाइल सुन भी सकूं। और आज इससे पहले हमने जो हुकूमत की तरफ से यहाँ कसूर में रिलीफ कैंप कायम किया गया है, वहाँ भी मेरा विज़िट भी हुआ। वहाँ का इंतज़ामिया ने बड़ा तफसील से हमें ब्रीफिंग भी दिया। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सूबा पंजाब में इस सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, और मेरा ख़्याल में जो आम तौर पे मीडिया के ज़रिए एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है वो नुकसान दिखा रहा है, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि कितना नुकसान हुआ है। बहुत तबाही नज़र आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब इस किस्म के कुदरती आफत होता है तो ना सिर्फ सूबाई हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सबसे भर कर जो वफाकी हुकूमत है उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए। और उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत जैसे माजी की तरह, जब मैं वफाकी हुकूमत का हिस्सा था, आज नहीं हूँ, लेकिन मैं पिछले हुकूमत में उनका वज़ीर था, तब भी सैलाब आया तो ये शहबाज शरीफ का ही हुकूमत था जिसने उस सैलाब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू, हर सैलाब में 3 कंपोनेंट्स होते हैं सैलाब को काउंटर करने के। आपका जो रेस्क्यू का कंपोनेंट है वो इस वक्त जारी है, और जो आपके सूबाई हुकूमत है, मरियम शरीफ साहिबा की हुकूमत है, उनका सब पे अव्वल का किरदार है। और मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है, अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, जो उनके इंतज़ामिया है, जो पुलिस है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा आदत है, ख़ास तौर पे कुदरती आफत के बाद, कि लोग तनकीद शुरू करते हैं उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। मैंने ख़ुद ये माजी में देखा है, एक्सपीरियंस किया है, और मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को सख्ती से पाबंद किया है कि आपने पंजाब के अवाम के साथ देना है, रिलीफ एफर्ट्स के साथ देना है। और रिलीफ एफर्ट्स का जो मुझे आज थोड़ा सा मुझे एक ब्रीफिंग मिला, मैं उससे जहाँ काफ़ी हद तक मुतमिन हूँ, जो रिलीफ का स्टेज है और जो रिकन्स्ट्रक्शन का स्टेज है, उसमें भी हम चाहेंगे कि हम सूबाई हुकूमत के साथ थे, और वफाकी हुकूमत से ये अपील करें कि उनको ये किसी भी एक लोकल गवर्नमेंट का या सूबाई हुकूमत की बस की बात नहीं है कि वो तन्हा अकेला इतने बड़ा हादसा का मुकाबला करें। तो यहाँ फिर हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले फौरी तौर पे पिछली सैलाब की तरह उसी तर्ज पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए फौरी तौर पे पंजाब के उन अज़ला पे जो मुतासर हैं, वहाँ आप माली मदद पहुँचाएँ, आप रिलीफ पहुँचाएँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ज़रिए। साथ साथ उसके जो रिलीफ कंपोनेंट के फौरी बाद जो आपने जिस फेज़ में आपने दाखिल होना है वो रिकन्स्ट्रक्शन की फ़ेज़ है। लेकिन रिलीफ में हम ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कैश ट्रांसफ़र की अपील करेंगे, जो सबसे ज़्यादा, अगर इलाका तो पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, लेकिन अगर पंजाब में किसी एक तबका का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो पंजाब का किसान का नुकसान हुआ है, पंजाब का ज़राई शोबे का नुकसान हुआ है, जो ना सिर्फ हमारा पूरा मुल्क का मईशत का रीढ़ की हड्डी का एक आपकी रोल होता है, मगर इस पूरा रीजन पे हमारा उम्मीद है कि आप अगर हम अपना सही तरीके से किसानों में, ज़राअत में इन्वेस्ट करें तो उनका फ़ायदा हो सकता है। इस रिलीफ की फ़ेज़ में हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और सूबाई हुकूमत से कि दोनों मिल के ज़राए एक एग्रीकल्चर एमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए, और एक एग्रीकल्चर एमरजेंसी के ज़रिए एक ये इस एमरजेंसी के लिहाज से इसको ट्रीट किया जाए। और उसमें हम अपील करेंगे वज़ीर आज़म साहब से कि जो बीज है, जो खाद है, उसमें सपोर्ट दिया जाए। पिछले सैलाब में इन्होंने बीज पहुंचाने के लिए, मुफ्त पहुंचाने के लिए एक मंसूबा बनाया था। मैं समझता हूं कि वो एक बहुत बेहतरीन कदम था।
اسی حکومت کا پچھلے سیلاب میں، تو اس دفعہ بھی ہم وہی اپیل کریں گے ان سے کہ بیج کے لیے اور کھاد کے لیے کسانوں کو مدد کیا جائے، سپورٹ کیا جائے۔ آج میں نے آپ کے مطالبات ہے اس میں جو بجلی اور سود کے ٹاپکس پہ آپ نے قرض کے ٹاپکس پہ جو آپ نے بات کی ہے، میں ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ جو لونز ہے اس میں مدد کیا جائے فارمرز کو، اور جو بجلی کی کمپوننٹس ہے اس میں مدد کیا جائے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ضرور آپ کی یہ بات پہ غور کر کے اس کام کریں گے، اور ضرور کسانوں کو مدد کریں گے۔ صوبائی حکومت بھی مدد کرے گی، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا اپیل ہوگا وفاقی حکومت سے کہ وہ آپ کے ساتھ تھے۔ جہاں تک آپ نے گھروں کی بات کی، یہ تو پھر تیسری فیز میں آ جاتا ہے جو ریکنسٹرکشن کی فیز ہے۔ وہاں آپ کی انفراسٹرکچر کو بھی نقصان ہوا ہے، وہاں عام عوام کا جو گھر کا نقصان ہوا ہے، جو کاروبار کا نقصان ہوا ہے، وہ جو اوور آل انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے، اس میں ایک ڈیمیج اسیسمنٹ کیا جائے گا، اور اس ڈیمیج اسیسمنٹ کے تحت ہمارا یہی اپیل ہوگا وفاقی حکومت سے کہ ایک بہت اچھا ماڈل جو سندھ میں 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں، وہ اکیلا سندھ حکومت کام تو سندھ حکومت کر رہی ہے، مگر یہ ہم وفاقی حکومت کے سپورٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور صرف ممکن ہی تھا وفاقی حکومت کے سپورٹ کے تھرو۔ اس لیے وفاقی حکومت میں ہوتے ہوئے ہم نے عالمی دنیا سے بات کر کے، عالمی ادارے سے بات کر کے وہ فائنانسنگ کی بندوبست کی۔ تو ضرور ہمارا ریکویسٹ ہوگا، ہمارا کوشش ہوگا کہ سب سے پہلے فوری طور پہ ایمرجنسی کی بنیاد پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثر علاقوں کو مالی مدد پہنچانا ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ جو زرعی شعبہ ہے، ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایگریکلچر ایمرجنسی کے تحت ہمارے کسانوں کو بیج، کھاد، ان کے لونز کو، ان کے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے ہمارا سب سے بڑا پرائیورٹی ہوگا۔ ریکنسٹرکشن کی فیز میں ہم ضرور وفاقی حکومت سے بات کریں گے کہ ان کو صوبائی حکومتوں کو، اس وقت پنجاب حکومت سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، مگر اس سے پہلے جو پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں سیلاب کے نقصان ہوا، گلگت بلتستان میں جو گلیشیئرز کے اور یہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو نقصان ہوا، تمام صوبائی حکومتوں کو وفاقی حکومت مدد کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ دینا پڑے گا، تاکہ ہم اس ریسکیو مرحلہ سے جب گزرے، ریلیف کا فیز سے گزر کے ریکنسٹرکشن کی فیز تک عوام کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ حادثہ ہو جائے، قدرتی آفت ہو، اس وقت اس دوران آپ توجہ دے رہے ہو، اور جیسے ہی میڈیا چینلز چلے جائے اور وہ فوکس چلے جائے ہمارا، وہ فوکس آپ کے ایشوز پہ رہیں گے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، وہ اس قدرتی آفت کے وقت کوئی سیاسی یا متنازع قدم کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے۔ ہم سب متحد ہو کے پنجاب کے عوام، ملک بھر کے عوام کو مدد کرنے ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس قدرتی آفت کا مقابلہ کرے گا۔ آخری بات میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلوانا چاہوں گا کہ یہ جو سیلاب آیا ہے، یہ اوبیسلی ان دریا سے آئے ہے جو بھارت کی طرف سے آتے ہیں، اور عام طور پہ ہمارا اس جنگ سے پہلے بھارت اور پاکستان کے درمیان سنتاس معاہدہ موجود ہے، اور بھارت نے، مودی سرکار نے از خود غیر قانونی عالمی قانون کو توڑتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد ہم سنتاس معاہدہ کو نہیں مانیں۔ تو جب سنتاس معاہدہ کو نہیں مان رہے ہیں، تو جو آپ کے پاس پاکستان کو ان کو ڈیٹا شیئر کرنا پڑا کہ اس دریا سے اتنا پانی آ رہا ہے، اور اس دریا سے اتنا پانی آ رہا ہے، اور یہاں سے اتنا پانی آ رہا ہے، اور اس ٹائم پہ اس تعداد کا ہمارا پانی یہاں موجود ہے، تو عام طور پہ ہم اپنا تیاری بھی اس لحاظ سے کرتے ہیں۔ اس دفعہ بھارت کی آپ اقدامات دیکھیں کہ وہ انسانیت کو بھی بھول گئی،
یہ سارے انفارمیشن پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے تھے. آخری وقت پہ کہا ہم پانی چھوڑ رہے ہیں, آپ کی طرف پانی آ رہا ہے. اس وقت بھی انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ کتنا پانی آ رہا ہے, کس وقت پہ ہم کیا چھوڑ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا بھی ہمیں سب ایک ہو کے اس کا مذمت کرنا چاہیے. میں عالمی سطح پر جو سندھو پہ حملہ ہوا ہے, جو بھارت کی طرف سے سنتاس معاہدہ کی مخالفت انہوں نے وائلیشن کیا ہے, ہم عالمی سطح پہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ بھی جدوجہد جاری ہوگا, اور ہم بھارت کو مجبور کریں گے کہ ان کو یا یہ سنتاس معاہدہ کو ماننا پڑے گا یا آپ کے دریا آپ کو واپس دینا پڑے گا. عالمی قانون کے مطابق, انٹرنیشنل لا کے مطابق, یہ عالمی قانون کے مطابق بھارت پہ فرض ہے. ان کے پاس یہ یا وہ اپنا کیا ہوا سنتاس معاہدہ کو مان لے, یا وہ عالمی قانون اور لوور ریپیرین رائٹس کو مان لے. تو انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ دے, آپ کا آواز, اس آواز میں ہم ایک ساتھ انشاءاللہ تعالی اس ایشو کو اٹھائیں گے, اور ان کو مجبور کریں گے کہ اس قسم کے ظلم, وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف دہشت گردوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو یہ جو پانی کے ساتھ دہشت گردی کر رہے ہیں, یہ عام پاکستانیوں کو, عام پنجابیوں کو, عام آدمی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور یہ ظلم انشاءاللہ تعالی ہم برداشت نہیں کریں گے. میں ایک بار پھر چودھری صاحب اور ان کے پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں. میں پنجاب حکومت کی جو انتظامیہ ہے ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ سب مل کے کام کر رہے ہیں. آپ کے تمام جو مطالبات ہیں, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی, جو صوبائی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہم صوبائی حکومت سے درخواست کریں گے. جو وفاقی حکومت سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور دوسرے ایشوز جس پہ ہم نے بات کیے ہیں, ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی میں خود وزیر اعظم صاحب سے بات کروں گا, اور امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ کو قصور کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. آپ آج پارٹی کا کوئی عہدیدار نہیں بولا, لیکن ساری پارٹی کے عہدیداران ٹکٹ ہولڈرز موجود ہیں.